گرامی، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان مومن وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، جنت کے لیے داخلہ آسان کراتا ہے اور جہنم سے آزادی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو اہم اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت وہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور ایک عمل روزے وہ بھی پچھلے جمعے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اور دنیا آخرت میں اس کے کتنے فوائد ہیں، اچھے نتائج ہیں۔ اور رمضان المبارک میں کیا جانے والا ایک بہت بڑا عمل وہ تراویح کی ادائیگی ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت والا، اجر و ثواب والا عمل ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، ایمان کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے، خالص اللہ کی رضا کے لیے راتوں کا قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بیان کی ہے، اور یہی فضیلت آپ نے قیام اللیل کی بیان کی۔ روزے کے بارے میں من صام رمضان، اور قیام اللیل کے بارے میں من قام رمضان، تو دونوں کی فضیلت آپ نے ایک جیسی بیان کی، اور دونوں کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن جو قیام اللیل کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، دونوں قیامت والے دن وہ سفارشی بن کر آئے۔ روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ میری وجہ سے یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی خواہشات سے رکا رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے اس نے دور رکھا، تو آج میں اس کے لیے سفارشی بن کر آیا۔ اور قرآن جو تراویح کے اندر سنا ہوگا، قیام اللیل کے اندر سنا ہوگا،
وہ بھی سفارشی بن کر آ جائے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو آرام سے روک کر رکھا، نیند سے روک کر رکھا، یہ مجھے سننے کے لیے رات کو اپنے آرام کو چھوڑ کر تیرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے، اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ قرآن، یہ قیام قیامت والے دن سفارشی بن کر آئے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا سال ہی قیام اللیل کیا کرتے تھے، سارا سال ہی تراویح پڑھا کرتے تھے، سارا سال ہی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد، قیام اللیل، رات کی نماز، تراویح، یہ ایک ہی چیز ہے۔ رمضان المبارک میں اس کو ہم تراویح کہہ دیتے ہیں، اور عام دنوں میں یہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وہ کیسے عبادت کیا کرتے تھے، رات کی نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی رات کو مستقل تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور 11 رکعتیں آپ کا معمول تھا۔ اور فرمایا پہلے 4 رکعتیں پڑھتے 2 کر کے، پھر اس کے بعد 4 اور رکعتیں پڑھتے 2 کر کے۔ تو فرمایا کہ پہلی 4 رکعتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، وہ آخری 4 کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتی تھی، اور فرمانے لگی کہ وہ تلاوت جو ہے، قرات جو ہے، قرآن کا پڑھنا جو ہے، وہ کتنا عمدہ ہوتا تھا، کتنا لمبا آپ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو میں اس کے بارے میں مت پوچھوں، بیان سے باہر ہے کتنا زیادہ آپ لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور جب آپ تہجد پڑھتے تو قیام کے ساتھ ساتھ رکوع بھی لمبا کرتے، سجدے بھی لمبے کرتے، تمام نماز ہی آپ کی لمبی ہو جاتی تھی، رات کی نماز۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی نماز، قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں، پورا سال آپ کیا کرتے تھے، اور رمضان کی آپ نے زیادہ فضیلت بیان کر دی، تاکید بیان کر دی۔ جس طرح روزے کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ کا سارا سال معمول تھا روزہ رکھنے کا، ہر جمعرات، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے دن جنا آپ روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور رمضان میں وہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ وہ عبادات ہیں جو پورا سال کسی نہ کسی شکل میں جاری رہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ رمضان المبارک میں ان کی تاکید بڑھ جاتی ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے،
تو ہم رمضان المبارک میں ہی اس کی پابندی کر لیں تو یہ بھی غنیمت ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ رات کو اٹھنا، رات کو قیام کرنا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ تمام شکلوں میں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی اللیل، کہ سب سے زیادہ فضیلت والی، اجر و ثواب والی نماز، عبادت فرضوں کے علاوہ، فرضی نماز کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جو رات میں پڑھی جائے، جسے ہم تراویح کہہ سکتے ہیں، تہجد کہہ سکتے ہیں، قیام اللیل کہہ سکتے ہیں۔ رات کو جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں میں فرضوں کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے، اور اس میں بھی رات کے آخری حصے میں اگر آدمی اٹھ سکے تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ یہ امت کی آسانی کے لیے آپ نے رات کے شروع میں، رات کے درمیان میں، رات کے آخر میں جب ہو سکے پڑھنے کی آپ نے وہ اجازت دی ہے، آپ نے خود بھی پڑھی ہے رات کی نماز، لیکن زیادہ آپ نے ترغیب اور زیادہ فضیلت رات کے آخری حصے کی بیان کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تیسرے حصے میں، ثلث میں، یعنی اگر رات بالفرض 9 گھنٹے کی ہو تو جب آخری 3 گھنٹے رہ جاتے ہیں اور 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا، اس کو معافی دی جائے۔ کوئی جاگ رہا ہوگا تو معافی مانگے گا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا تو معافی مانگے گا، کوئی نفل پڑھنے والا ہوگا تو معافی مانگے گا۔ تو میں ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کیا جائے۔ اس طرح آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ روزانہ آواز لگائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہر رات وہ رات کو اٹھنا، نفل ادا کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور رمضان میں اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سب لوگوں کے لیے وہ رات کو اٹھنا مشکل ہے، اور اگر جماعت کرائی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھیں مسجد میں آ کر، تو پھر اور مشکل ہے۔ اس لیے شروع رات میں اس عبادت کو، ان نوافل کو ادا کر لیا جاتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کی، تہجد کی، تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ اکیلے گھر میں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اپنا اکیلے پڑھ لیتے تھے، کوئی مسجد میں پڑھ لیتا، کوئی گھر میں پڑھ لیتا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے باہر آ کر وہ نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نوافل وغیرہ ادا کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے کھڑے ہونے شروع ہو گئے، جماعت بن گئی۔ تو اگلے دن دوسرے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رات جماعت ہوئی ہے، نفلوں کی، تراویح کی، قیام اللیل کی جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ تو اب وہ بھی انتظار میں تھے کہ اب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم بھی جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ 23ویں رات آپ آئے، 24ویں رات نہیں آئے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر 25ویں رات آپ باہر تشریف لائے
تو لوگ انتظار میں تھے، پہلے سے زیادہ تھے، تو انہوں نے پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ یہ تراویح ادا کی، نفل ادا کیا۔ لوگوں کو مزید پتہ چل گیا جن کو پہلے نہیں پتہ چلا تھا کہ اس طرح رات جماعت ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، تو وہ بھی اب اور زیادہ انتظار میں لوگ جمع ہو گئے کہ آج تشریف لائیں تو ہم بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ تو 26ویں رات آپ تشریف نہیں لائے، اگلی رات 27ویں رات آپ پھر دوبارہ تشریف لائے، تیسرے دن۔ تو اب بہت زیادہ رش تھا، شوق تھا، اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، جماعت کرائی، اتنا زیادہ آپ نے لمبا قیام کیا، اتنی زیادہ دیر تک آپ قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھاتے رہے کہ ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ آج سحری نہیں ہو سکے گی، گھروں تک نہیں پہنچ سکیں گے، اذان ہو جائے گی، آج سحری سے محروم ہو جائیں گے۔ اتنا یعنی اینڈ تک، رات کے آخر تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے۔ تو یہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت تراویح کی رمضان کے اندر، یہ بخاری مسلم کی روایات میں موجود ہے۔ اس کے بعد لوگ تو اور شوق سے ساتھ جمع ہو گئے، آپ تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو بتانے کی، یاد کرانے کی کوشش کی کہ آپ کسی طریقے سے باہر تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو آپ کافی دیر کے بعد تشریف لائے لیکن جماعت نہیں کرائی۔ میں کہ مجھے پتہ ہے تم جمع ہو، مجھے پتہ ہے نماز کے لیے جمع ہو، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا، جان بوجھ کر جماعت نہیں کرائی کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل ہمیشہ کے لیے یہ حکم نہ دے دے کہ یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس ڈر سے میں نے وہ جماعت کے لیے باہر نہیں آیا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تراویح کا معمول، قیام اللیل کا طریقہ، تہجد کی نماز، کہ آپ نے شوق دلایا ہے، اجر و ثواب بیان کیا ہے، فضیلت بیان کی ہے، خود پڑھتے تھے لیکن پورا مہینہ باقاعدہ جماعت نہیں کرائی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، اپنے شوق سے بس پڑھتے رہے جتنا پڑھ سکتے ہیں، لازمی نہ کہیں ہو جائے۔ تو بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا، لوگ اپنی اپنی وہ نماز ادا کرتے رمضان المبارک میں، کوئی گھر پڑھ لیتا، کوئی مسجد میں پڑھ لیتا، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، کوئی بغیر جماعت کے پڑھ لیتا، یہی معمول تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ کار تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن کوئی ادھر ہو رہی ہے، کوئی ادھر ہو رہی ہے، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے تو ایک جماعت ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے وہ پڑھنے میں خلل نہ آئے، دوسرے کے لیے پریشانی نہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے ان کو جماعت کرایا کرو، تراویح پڑھایا کرو، نماز پڑھایا کرو، اور فرمایا کہ یہ الگ الگ جماعتیں یہ ختم کرو، صرف ایک جماعت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ تم تراویح پڑھ لیا کرو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اب فرضیت کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، منع نہیں کیا، ایک خاص وجہ سے مکمل پورا مہینہ جماعت نہیں کرائی، اب وہ وجہ ختم ہو گئی، ڈر ختم ہو گیا، اور لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے تھے اور اجازت بھی ہے، تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ زیادہ جماعتیں ختم کرا کے ایک امام کے پیچھے ایک جماعت ایک وقت مسجد میں اس کا آپ نے حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی گھر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ گھر پڑھ لے، اگر کوئی اپنے گھر میں جماعت کرانا چاہتا ہے گھر میں جماعت کرا لے۔ مسجد میں صرف ہم نے افراتفری اور شور سے بچنے کے لیے ایک جماعت کا حکم دیا ہے، باقی جماعتیں ختم کرا دی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ادھر آ کر پڑھیں، بلکہ فرمایا کہ اگر تم رات کو اٹھ کر پڑھو، عشاء کے فوراً بعد جماعت کی بجائے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ بھی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے تراویح کا مسئلہ اور اس کی حقیقت کہ اصل تراویح رات کی عبادت ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ تاکید اور فضیلت ہے، اور اس کا بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، رات کا تیسرا حصہ ہے۔ 9 گھنٹے کی رات میں آخری 3 گھنٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا، لیکن جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے سب کا آخری رات کے حصے میں اٹھ کر آنا مشکل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے عشاء کے فوراً بعد جماعت کرانے کی اجازت دی، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اب اکثر مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے، لیکن اگر کوئی ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اٹھ سکتا ہو، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھ سکتا ہو، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، لیکن ہر بندے کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے، جبکہ صرف تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، تو اس میں آدمی جو تھک جاتا ہے، وہ کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو طبیعتیں ہیں، ہماری عادت جو ہے وہ اس طرح شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی نہیں بنی۔ شوق کی بات ہے، اگر شوق ہو، دلچسپی ہو، تو آدمی پورا دن کرکٹ کا میچ دیکھ لیتا ہے، 3 گھنٹے کے وہ اسمبلی کے اجلاس دیکھ لیتا ہے۔ بات شوق اور دلچسپی کی ہے، تو اجر و ثواب کا شوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت، گفتگو، سرگوشی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا اگر صحیح معنی میں دل کے اندر شوق ہو تو پھر یہ 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ اتنا زیادہ لمبا قیام کرتے تھے، اتنا زیادہ کھڑے ہوتے تھے، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں وہ سوج جاتے، سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو ویسے ہی اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا افلا ان اکون عبدا شکورا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے، مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا ہے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نوافل ادا کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، لمبا لمبا قیام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے اور اس کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی کھڑا ہو لے، قرآن سن لے، تو یہ بھی غنیمت ہے، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو آدمی یہ نا ہمت کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کو مشقت ہے، برداشت کر لیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور ویسے بھی دین جو ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، پھر جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت جو ہے یہ مشکلات کے ساتھ گھری ہوئی ہے، مشکلات کراس کر کے ہی جنت میں پہنچا جا سکتا ہے۔
طبیعت پر بوجھل چیزیں جو ہیں، کام جو ہیں، ان کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ وہ پابندیاں آدمی ادا کرے گا، لحاظ کرے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کو پابند کرے گا، روکے گا، وقت لگائے گا، محنت کرے گا، کھپائے گا، پسینہ بہائے گا، تھکے گا، جسم کو تھکائے گا، پھر جا کر کچھ حاصل ہوگا۔ بیٹھے بٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو 1 گھنٹہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس لیے سب بھائی، سب ساتھی شوق کے ساتھ روزہ بھی رکھیں اور شوق کے ساتھ رات کا قیام بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں، قرآن بھی سنیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر اذکار کریں۔ جتنا وقت اس نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ لگ جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ جتنی محنت مشقت اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کرے۔ یہ تھوڑے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد آدمی جب فارغ ہوتا ہے، شام کو روزہ کھولتا ہے تو سارا بھول جاتا ہے، تراویح سے فارغ ہوتا ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے۔ تو آدمی ڈٹا رہے، استقامت کے ساتھ، ہمت نہ ہارے، سستی کا مظاہرہ نہ کرے، تو یہ تھوڑا تھوڑا مل کر جو ہے نا بہت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔